بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ خالق ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ نے انسان کے وجود میں، انسان کے سینے میں ایک ایسا عضو پیدا فرمایا ہے جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، خوشی اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ اسے دل کہتے ہیں اور عربی میں قلب کہتے ہیں۔ انسان کے دل میں کتنے قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک تحریر ہے۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں۔ پھر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ نے اس کاغذ کو نگل لیا اور آپ چلے گئے اپنے گھر۔ جب آپ رات کو سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ آپ سے فرما رہا ہے، اے میرے بندے، تم نے میرے نام کی قدر کی، جاؤ ہم نے تمہیں اپنے نام کی برکت سے، علم و حکمت سے نوازا۔ خواب میں یہ صوت غیبی سننے کے بعد جب صبح حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ جب آپ نے ان سے ملاقات کی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان 3 اشخاص نے کہا کہ ہم آپ سے علم و حکمت سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو علم و حکمت نہیں جانتا۔ ان تینوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ہے کہ آپ صاحب علم و حکمت ہیں۔ ان کے بہت اصرار پر، بے حد اصرار پر، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ میں صاحب علم و حکمت نہیں ہوں تو پھر پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ انسان کے دل میں کتنے خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا 4 قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے نے سوال کیا وہ خیالات کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک خیال اللہ کی طرف سے انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے، ایک خیال فرشتے کی طرف سے دل پر وارد ہوتا ہے، ایک خیال شیطان کی طرف سے دل پر وارد ہوتا ہے، اور ایک خیال نفس کی طرف سے دل پر وارد ہوتا ہے۔ تو پھر تیسرے شخص نے پوچھا کہ ہم ان خیالات کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے، کون سا شیطان کی طرف سے ہے؟ تو پھر منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا کہ جس خیال میں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کا تصور ہو وہ خیال اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی طرف سے ہے، اور جس خیال میں انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہو، جس میں انسانیت کی خدمت ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود ہو، وہ خیال فرشتوں کی طرف سے ہے، اور جس خیال میں کفر و شرک اور نافرمانی ہو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی، تو وہ خیال شیطان کی طرف سے ہے، اور جس خیال میں خواہشات اور لذات کی طرف توجہ ہو، جائز و ناجائز خواہشات کی پیروی کا تصور ہو، وہ نفس کی طرف سے ہے۔ تو حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے دل کے خیالات کو اس طرح سے بیان فرمایا۔ یہ سب برکتیں تھی اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے اسم مبارک کے ادب کرنے کی۔ تو اس حکایت سے، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ان لوگوں کو نواز دیتا ہے علم و حکمت سے جو ادب کرتے ہیں،
جیسا کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام کا ادب کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ نے انہیں علم و حکمت سے نواز دیا۔ اور دوسرا پہلو اس واقعے سے یہ ہے کہ انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ خیالات کا مرکز ہے، اور انسان کے دل میں 4 قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں: اللہ کی طرف سے، فرشتے کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہم نے یہ جانا کہ خیالات، کون سے خیالات اچھے ہیں اور کون سے خیالات برے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے خیالات پر عمل پیرا ہوں اور برے خیالات کو جھٹک دیں، برے خیالات کو رد کر دیں اور جدید زبان میں ڈیلیٹ کر دیں۔